بہت اچھی ایک خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو امریکہ کینیڈا میں جانا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں، اور بہت کم خرچے میں اور صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ کے ساتھ۔ اگر وہ ایک ریکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں تو امریکہ کینیڈا آپ جا سکتے ہیں۔ تمام وہ لوگ جو کہ شوق رکھتے ہیں امریکہ کینیڈا کا۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بہت اچھی خوشخبری لے کے آیا ہوں ان لوگوں کے لیے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور امریکہ کینیڈا جانے کا شوق رکھتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، نیاگرا فال دیکھنا چاہتے ہیں، نیو یارک دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی سٹیز ہیں امریکہ کی جن کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں لوگ، لیکن جا نہیں پاتے۔ ویزے کی پابندی ہے، ویزے کی بڑی مشکلات ہیں۔ آج ایک ایسا زبردست قسم کی ایک چیز لے کے آیا ہوں آپ کے لیے کہ صرف ایک ریکوائرمنٹ آپ پوری کریں تو آپ کینیڈا امریکہ گھوم سکتے ہیں جا کے بہت ہی سستے داموں پہ۔ اچھا جی، ریکوائرمنٹ کیا ہے میں ابھی آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر 25 یا 26 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں، اور 200 سے پلس کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے اور فٹ بال کے شوقین لوگ ہیں کرکٹ سے بھی زیادہ۔ اور اسی طرح اب نیکسٹ ایئر 2026 میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے جو کہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جب ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے، تو ان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جس کنٹری کے اندر وہ کھیلا جاتا ہے اس کنٹری کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے ویزے ایشو کرنے ہیں، آپ نے ویزے اوپن کرنے ہیں ہمارے شوقین لوگوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ان کا بزنس بھی ہے، تو اگر ویزے اوپن نہیں ہوں گے تو لوگ کیسے آئیں گے؟ تو جناب اگلے سال جون اور جولائی میں یہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے فیفا کا، تو آپ اس کا ویزا بہت آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے فیفا ورلڈ کپ کی ٹکٹ لینی ہے، اور ٹکٹ کے ساتھ اب انہوں نے ایک نیا سسٹم بھی کر دیا ہے کہ ٹکٹ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا ایک پاس ایشو کیا جاتا ہے۔ اس پاس کے اوپر ایک پن نمبر ہوتا ہے، اور اگر وہ پاس آپ کے پاس ہے تو 1 مہینے کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہاں آپ ہوٹل جو ہے وہ بک کر سکیں، ہوٹل میں رہ سکیں، یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ایسا ہے اس کے پاس جا کے رہ سکیں، لیکن اس کا پروف جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس کی اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ ٹکٹ آپ خود بھی خرید سکتے ہیں، آن لائن ٹکٹ ریسرچ کیجئے۔ جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کہ امریکہ اور کینیڈا جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا تو پڑھ لکھ سکتے ہیں، آن لائن کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ٹکٹ بک کرائیں۔ اچھا، ایک تو ہے آن لائن، اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ آن لائن آپ بکنگ کر سکتے ہیں فیفا ورلڈ کپ کی ریسرچ کر کے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید آپ کو کوئی پریشانی ہو، تو فیفا والوں نے اپنی ایک ایجنسیاں بھی قائم کر رکھی ہیں، لیکن وہ ہمارے ایشیا کے اندر شاید نہیں ہیں۔ اگر ہوگی بھی تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر جو ہیں آپ کو مل سکتی ہیں، اگر ان کو بھی آپ ریسرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں بھی آپ کو کوئی ایڈریس جو ہے وہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ خود سے اس کی ٹرائی نہ کریں اور فوری طور پر مجھے میسج کریں۔ اور ہوتا اکثر یہی ہے کہ جی آپ ہمیں دے دیں، تو جناب میں کیوں نہیں دوں گا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جو کہ
ویب سائٹ دینا یا ڈسکرپشن میں ڈالنا خدا نہ خواستہ وہ اسکیم کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ نے الزام میرے اوپر لگانا، آپ کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے، تو آپ نے مجھے کہنا ہے کہ بھئی آپ نے دی ہے، تو آپ نے ہمیں غلط جو ہے وہ ویب سائٹ دی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی وجہ۔ اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں آپ خود جو ہے وہ ٹرائی کریں، اور اگر خود سے نہیں ہوتا تو آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو کوئی ایسی ویب سائٹ، کوئی ایسی اوریجنل جو اپنی طرف سے، میری طرف سے تو اوریجنل ہوگی، کیونکہ میں ہمیشہ وہ اس کو اوریجنل کہتا ہوں جو میں نے خود ٹرائی کی ہو، تو وہ آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ وہ آپ کی پھر ہیلپ بھی کریں گے ہر کام میں۔ اگر آپ کہیں گے جی ہمیں ہوٹل چاہیے، وہ ہوٹل بکنگ بھی آپ کی کرا دیں گے، آپ کی ویزے میں ہیلپ کریں گے، آپ کو وہ پاس بنا کے دیں گے، ہر قسم کا فیفا ورلڈ کپ کا جو کام ہے وہ آپ کا کریں گے، لیکن آپ نے پیسے دینے ہوں گے ان کو۔ ایک تو ظاہر ہے جو ٹکٹ ہوتی ہے فیفا ورلڈ کپ کی، وہ آپ کو بائی کرنی ہوگی، خریدنی ہوگی، ظاہر سی بات ہے ڈالروں میں ہوگی۔ یہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے کی ہے، کتنے دن کی ہوگی یا کتنے دن کی نہیں ہوگی، اور اس کی پرائس کیا ہے، کینیڈا کی کتنی پرائس ہے، میکسیکو کی کتنی پرائس ہے، اور امریکہ کی کتنی پرائس ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ $1100 سے زیادہ نہیں ہوتی، 900 سے لے کے $1100 کی یہ ٹکٹ ہوتی ہے۔ بہت سستا کام ہے یہ، اگر آپ کو شوق ہے امریکہ، کینیڈا، میکسیکو وغیرہ گھومنے کا تو۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو مزیدار بات جو ہے وہ بتاؤں کہ اس قسم کے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بزنس بھی ہوتا ہے۔ بزنس کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ نہیں، تو آپ پاپ کارن ہی بیچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایسی جگہوں پہ کوئی ممانعت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی لائسنس نہیں چاہیے ہوتا، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جوسز بیچ سکتے ہیں، کوک بیچ سکتے ہیں، پیپسی بیچ سکتے ہیں، پانی بیچ سکتے ہیں۔ آپ حساب کریں کہ اس فیفا جو ورلڈ کپ ہے 60 لاکھ لوگوں کے آنے کی امید ہے، 60 لاکھ کم سے کم۔ یہ 60 لاکھ بتائی جا رہی ہے کہ 60 لاکھ لوگوں کے آنے کی امید ہے۔ 60 لاکھ کو چھوڑ دیں، آپ 1 لاکھ لے لیں، اگر 1 لاکھ لوگ بھی آپ سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، آپ پانی بیچ رہے ہیں، آپ کوئی جوس بیچ رہے ہیں، تو 1 لاکھ لوگ بھی آپ سے لے لیتے ہیں، تو سمجھیں کہ دہاڑی جو ہے آپ کی لاکھوں ڈالرز کی لگ جاتی ہے۔ یہ بھی کام ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ انلیگل کام کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ لیگل مانا جاتا ہے۔ اچھا جی، 48 ٹیمیں جو ہیں اس میں حصہ لیں گی، جو کہ جون اور جولائی میں یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ سٹارٹ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس آپ پاس خرید لیتے ہیں، اس کا آپ کے پاس ہے، تو 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کو ویزا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور آپ کے پاس صرف اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ ہوٹلنگ وغیرہ جو ہے وہ جا کے کر سکیں، اس کی اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو اور ساتھ میں ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کون سی چیز تھی وہ، ہاں، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے ٹکٹ لینے کی وہ 11 جنوری ہے۔ 11 جنوری کے بعد پھر شاید ٹکٹ نہ ملے آپ کو، کیونکہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ 11 جنوری تک آپ یہ ٹکٹ لے سکتے ہیں، اپنی بکنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر شاید ٹکٹ نہ ملے، یا پھر میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹکٹ بلیک میں ملے۔ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو آفیشیل جو انہوں نے ٹائم دیا ہے وہ 11 جنوری تک کا دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو آپ یہ ٹکٹ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شوقین لوگوں کو جو فٹ بال کے شوقین ہیں یا امریکہ کینیڈا جانے کے شوقین ہیں، ان کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈسکرپشن پڑھ لیا کریں۔ ڈسکرپشن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بعض اوقات ویڈیو کے اندر بتانے کا یا تو ٹائم نہیں ہوتا یا کوئی وجوہات کی وجہ سے نہیں بتائی جاتی، اس لیے وہ ڈسکرپشن کے اندر میں ہمیشہ لکھ دیتا ہوتا ہوں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ڈسکرپشن کے اوپر ایک دفعہ نظر ڈال لیا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔